بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رفیق بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، جیسے جیسے عدم اعتماد کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے، ہماری سیاست میں عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے، اور خدا نہ کرے ہمارے ملک کے لیے کوئی برا ہو، کیونکہ تشدد اور جو ہے نا قانون کو ہاتھ میں لینا، یہ کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی شہری کے لیے ٹھیک نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں گزشتہ روز ہونے والے واقعات کی، اور جس کے اوپر جو ہے نا جو ریئیکشن آیا اس کی۔ اب پہلی تو بات یہ ہے کہ سندھ ہاؤس جو ہے نا، یہ سندھ حکومت کے زیر نگرانی ہے، سرکاری پراپرٹی ہے، ملک کا پاکستان کی پراپرٹی ہے، یہ کسی جماعت کی یا کسی جو ہے نا فرد کی ملکیت نہیں۔ پھر جس لوکیشن میں یہ واقعہ ہے وہ ریڈ زون کا ایریا ہے، اور اسی میں اعلیٰ عدلیہ کے جو ہے نا وہ ججز بھی وہاں رہتے ہیں۔ وہاں کہتے ہیں کہ تقریباً 4 سے 5 چوکیاں ہیں جن کو کراس کر کے یہ 40-50 بندے وہاں پہنچے ہیں۔ اب یہ کافی گھنٹے سے وہاں احتجاج کر رہے تھے، تو ان کو جو لیڈ کرنے والے تھے وہ بھی ایم این ایز تھے۔ تو وقوع کچھ اس طرح ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ چند گزشتہ روز میڈیا میں، اخبارات میں جو پی ٹی آئی کے کچھ منحرف اراکین ہیں، ان کی جو ہے نا وہ خبر ریلیز ہوئی کہ ہم جو ہے نا اپنے ضمیر کے مطابق اور بغیر کسی دباؤ اور لالچ کے اس حکومت سے تنگ آ کے جو ہے نا ہم ووٹ اپنے ضمیر کے مطابق کاسٹ کریں گے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر اور جو حکومت کے اندر اس کا غصہ تھا، اور وہ غصہ نکالنے کے لیے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، لوٹے انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، اور لہٰذا وہ سندھ ہاؤس کی طرف گئے۔ اب ہماری جو مقامی پولیس ہے، اسلام آباد پولیس ہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو روکتے تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ انہوں نے نہیں روکا، اور یہ روڈ ریڈ زون کراس کرتے ہوئے حکومتی ایم این ایز کی سرپرستی میں، اب حکومتی ایم این ایز بھی وہ ہیں جو خود کراچی کے رہائشی ہیں۔ ان میں ایک عطاء اللہ نیازی صاحب ہیں اور دوسرے محمد فہیم صاحب ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اپنے کارکنان کو، جو 50-60 کے قریب ہیں، جو اپوزیشن کا دعویٰ ہے، یہ وہاں پہنچے، انہوں نے وہاں پروٹیسٹ کیا، لوٹے لہرائے، اور عمران خان کے حق میں اور جو ہے نا ان منحرف اراکین کے خلاف نعرے لگائے۔ اور جب یہ بات سے نہ چلا تو انہوں نے دروازہ توڑا، اور اس کو گیٹ کے اوپر یہ چڑھ گئے، اور گیٹ کو جو ہے نا انہوں نے توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد یہ اندر داخل ہوئے، اندر داخل ہونے کے بعد یہ پروٹیسٹ کرتے رہے۔ اور ایون اطلاع تو یہ ہے کہ یہ گورنر سندھ یعنی سندھ ہاؤس کے اندر داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن پھر مقامی پولیس جو ہے نا وہ سندھ پولیس وہ سامنے آئی، اور ان کے کارکنان آئے تو ان کو روکا گیا باہر۔ اب جب یہ خبریں میڈیا کے اوپر آئیں اور یہ اطلاعات جو ہے نا پہنچیں، تو سندھ حکومت کی طرف سے بھی شدید رد عمل آیا، اور ان کے جو ہے ترجمان بھی ہیں، صوبائی وزیر بھی ہیں سعید غنی، ان کا جو ہے نا پریس ریلیز آئی، اور انہوں نے میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ جو ہے نا پی ٹی آئی کو اتنا کرنا چاہیے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ اگر وہ وہاں ایسا کچھ کریں گے تو ہم یہاں اپنے کارکنوں کو بھی اجازت دیں گے، وہ بھی پھر پروٹیسٹ کریں گے، یہ ایم این ایز بھی اپنے گھر نہیں آ سکیں گے، اور ہم گورنر ہاؤس کے سامنے بھی دھرنا دیں گے، پھر گورنر ہاؤس کو بھی نہیں نکلنے دیں گے۔ تو کچھ یعنی ایک دن پہلے شیخ رشید کی طرف سے یہ مطلب ہے تجویز دینا وزیر اعظم کو کہ آپ گورنر راج نافذ کر دیں، اس ماحول کے اندر یہ پھر سندھ ہاؤس کے اوپر دھاوا، اس سے پیپلز پارٹی کی قیادت میں بڑی وہ شدید ریئیکشن دکھایا اور شدید رد عمل آیا، اور آنا بھی چاہیے تھا۔ دیکھیں، اگر وہ منحرف ہوئے ہیں، اگر انہوں نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو قانون کے مطابق آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ گیٹ توڑنا اور ان کی 4 دیواری کے اندر داخل ہونا، یہ تو کسی قانون میں، کوئی قانون آپ کو یہ حق ہی نہیں دیتا کہ آپ ایسا کچھ کریں۔ اس کے بعد نون لیگ کی طرف سے بھی بڑا شدید رد عمل آیا، انہوں نے بھی کہا کہ جو ہے نا ہم اگر یہ لوگ ایسا کریں گے، ہم بھی کارکنوں کو کہیں گے کہ وہ کسی پی ٹی آئی کے ایم این اے کو گھروں کے سامنے وہ پروٹیسٹ کریں، دھرنے دیں۔ تو ان کی طرف سے بھی یہی تھا کہ اتنا آپ کریں جتنا آپ برداشت کر سکیں۔ تو بہرحال جو سندھ حکومت کی طرف سے مطالبہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے، سندھ ہاؤس کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، جو دہشت گردی کی گئی ہے ان کی زبان میں،
تو اس کی FIR درج ہونی چاہیے اور ملزمان گرفتار کرنے چاہیے، ورنہ ہم اپنا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ تو اس کے بعد شیخ رشید جو انٹیریئر منسٹر ہیں، وزیر داخلہ ہیں، وہ میڈیا پہ آیا، اس نے کہا جی میں نے IG کو کہہ دیا ہے جتنے بھی وہاں لوگ ملوث ہیں اس کارروائی میں ان کو گرفتار کیا جائے اور جو ہے نا FIR درج کی جائے۔ تو وہاں بظاہر جو ہے نا میڈیا کے سامنے دکھایا گیا، جو MNAs دونوں تھے، عطاء اللہ نیازی اور محمد فہیم، ان کو گرفتار کیا گیا اور 12 کے قریب کارکنوں کو بھی گرفتار کر کے وین میں جو ہے نا وہ ڈال کے، جو پریزنر وین پولیس لائی تھی وہ ڈال کے لے گئی۔ لیکن چند لمحوں میں بھی ہی جو ہے نا وہ ایسا ہوا کہ جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں ڈاکٹر شہباز گل، وہ تھانے پہنچے، انہوں نے تمام کارکنوں کو اور MNAs کو پروٹوکول دیا، اور ذرائع تو یہ بتاتے ہیں کہ ان کو چائے پیش کی گئی، ان کو اپریشیٹ کیا گیا، اور پھر 2 MNAs کو باہر لا کے انہوں نے ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی یہ ایک نیچرلی رد عمل ہے، اور جو ہے نا جن لوگوں نے کیا ہے اچھا نہیں کیا۔ تو بہرحال جیسے ان کا ایک لفاظی کا ایک انداز ہوتا ہے تو انہوں نے وہ کیا اور بڑے دھڑلے سے MNAs کو ساتھ لے کے چلے گئے۔ اس کے بعد جو خبریں ہیں یہ ہیں کہ حکومت سندھ کی طرف سے جو وہاں نگران ہیں وہ اور ان کے جو ایک MNA ہیں وہ مندو خیل صاحب یہ تھانے گئے، انہوں نے درخواست دی لیکن وہ SHO نے درخواست لینے سے انکار کر دیا۔ تو بہرحال یہ سیاست میں جو تشدد کا عنصر آ رہا ہے یہ کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ صرف PTI کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تمام جماعتوں کے لیے ٹھیک نہیں، اور PTI کے اوپر ذمہ داری اس لیے زیادہ عائد ہوتی ہے کہ یہ حکومت میں ہے۔ اگر یہ اپنے کارکنوں کو نہیں روک سکتی تو کل کو جو حکومت آئے گی وہ بھی یہی کہے گی کہ یہ تو کارکنوں کا کام ہے، یہ نیچرلی ان کا رد عمل ہے، انہوں نے دکھایا ہے، اس میں حکومت کا کوئی نہیں۔ حکومت کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، اور اگر لیڈران اپنے کارکنوں کے اندر برداشت پیدا کریں گے، اگر لیڈران جو ہے نا شائستگی اور رواداری کا مظاہرہ کریں گے، اگر لیڈران اپنی زبان استعمال کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے استعمال کریں گے تو یقیناً کارکنان بھی پھر سوچ سمجھ کے استعمال کریں گے۔ اگر لیڈر جو ہے نا وہ عدم برداشت کا مظاہرہ کریں گے، ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے جیسے کہ PTI کا وتیرہ رہا ہے اور ہمارے عمران خان صاحب کا وتیرہ رہا ہے، تو آپ جو ہے نا سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ باقی جو ہے نا وہ پارٹیز یا باقی پارٹیز کی جو ہے کارکن وہ کیا اس کا ریئیکشن دکھائیں گے۔ اس کے بعد بھی ریئیکشن آیا، JUI کے کارکنان باہر نکلے، PTI کے اس جو ہے نا ہنگامے یا اس احتجاج کے بعد پیپلز پارٹی کے کارکن بھی نکلے۔ تو خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ آگے انہوں نے نون لیگ نے احتجاجی لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، اور جو PTI ہے اس نے اپنا 27 مارچ کو جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ تو خدا را ایک دوسرے کو برداشت کریں، ملک ایسا کچھ نہ کریں جو ملک کے لیے جو ہے نا وہ خطرناک ہو، ملک کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک ہے تو آپ کی سیاست ہے، ملک ہے تو آپ وزیر اعظم ہیں، ملک ہے تو آپ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اگر ملک نہیں ہوگا تو آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمارے لیڈران کو ہدایت دے اور ان کو جو ہے نا ایک دوسرے کا احترام اور ان کے اندر شائستگی پیدا کرنے کی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے ملک پاکستان کی خیر کرے۔ والسلام، بہت بہت شکریہ۔